دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے جنت کے لیے قانون اور قاعدہ بتایا ہے. الحمدللہ. ترجمہ کیوں نہیں؟ جس نے کوئی برائی کمائی اور گھیر دیا اس کو اس کی برائی ہے، بس یہی لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کیے اچھے عمل یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اسباب دو سبق ہیں. پہلی آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شرک اور برے عمل ہمیشہ کی جہنم کی طرف لے کر جائیں گے، اور دوسری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے ساتھ نیک عمل ہمیشہ کی جنت کے باعث بنیں گے انشاءاللہ. تو اس ساری مطالعہ، غور و فکر، تصور، احساس کے بعد ہماری دعا یہ ہے کہ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے میں ہماری مدد فرما، اور اس بات سے ہماری حفاظت فرما کہ میں کسی بھی نیکی کو معمولی سمجھوں یا کسی بھی گناہ کو معمولی سمجھوں. دونوں طرف ضروری ہے. کسی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھا جائے، اسی طرح کسی گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھا جائے. اور آئندہ کے لیے مثال کے طور پر ایک پلان اور منصوبہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے دور رہوں گا اور ہر چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرنے کی کوشش کروں گا. اسماء اور افعال، ان آیات میں جو اسماء استعمال ہوئے ہیں، سب سے پہلا اسم کون سا نظر آ رہا ہے؟ اسم سیئۃ. تو سیئۃ واحد ہے یا جمع؟ واحد ہے. اس کی جمع کیا ہوگی؟ سیئات. سیئہ کی جمع سیئات. اب یہ اگر سیئۃن ہوگا تو پھر اس کی جمع ہوگی سیئاتن، اور اگر یہ سیئۃن ہے یا سیئۃن ہو تو پھر اس کی جمع ہوگی سیئاتن. دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے. اور دوسرا آ رہا ہے خطیئۃن، یہ بھی سیئۃن کی طرح ہے، تو خطیئۃن کی جمع خطیئاتن، اور خطیئۃن یا خطیئۃن کی جمع خطیئاتن. اصحاب یہ جمع ہے اور اس کا واحد آئے گا صاحب. صاحب اس کی جمع اصحاب. الجنہ واحد ہے اور اس کی جمع جنات. ٹھیک ہے جی. تو اس کو دو مرتبہ دوہرائیں. میں واحد بولوں گا، آپ جمع بولیں گے. سیئہ سیئات، خطیئہ خطیئات، صاحب اصحاب، جنہ جنات، سیئہ خطیئہ صاحب جنہ. اب میں جمع بولوں گا، آپ واحد کی طرف جائیں گے. سیئات سیئہ، خطیئات اصحاب صاحب، جنات. الحمدللہ. افعال میں صفتاً، افعال میں سے فتح، نصر، ضرب، سمع. اس میں سے پہلا فعل کون سا آ رہا ہے ہمارے سامنے جی؟ کسبہ. تو کسبہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہوں گے. کوئی گیس کر سکتا ہے کون سے ٹیبل سے ہے؟ کسبہ یکسبو ہے، کسبہ یکسبو ہے، کسبہ یکسبو ہے. ضربہ کسبہ یکسبو. تو 6 چابیاں دوہرائیں. کسبہ یکسبو، اکسب، کاسب، مکسوب، کسب. کسبہ یکسبو، اکسب، کاسب، مکسوب، کسب. تو کسبہ کا معنی اس نے کمایا، تو کسب کمانا. ٹھیک ہے. کسب حلال کہا جاتا ہے، کسب حلال. اور کاسب کمانے والا، اور عربی میں عام طور پر کاسب جو ہے وہ مزدور کو کہا جاتا ہے. حدیث کے الفاظ میں غالباً الکاسب حبیب اللہ، کہ جو اپنے ہاتھ سے مزدوری کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے. دوسرا صحیح افعال میں سے 3 حرفی عملو. تو عملہ کا ٹیبل ہم کر چکے ہیں، دورائیں. عملہ یعملو اعمل، عامل معمول عمل. عملہ یعملو اعمل، عامل معمول عمل. اور خالدون، خالدون یہ خالد اور اس کی جمع خالدون آئی ہوئی ہے. تو اس میں فاعل ہے، ٹیبل میں سے آ رہا ہے، تو اس کی بھی 6 چابیاں دیکھ لیں گے. نصرہ کا پیٹرن ہے خلد یخلد اخلد، خالد ڈیش خلد، خلد یخلد اخلد، خالد ڈیش خلد. اور اس کا ایک
مصدر اور بھی ہے، خلود، خلود اس کا دوسرا مصدر خلود بھی آتا ہے۔ یہ صحیح افعال تھے، صحت مند افعال 3 حرفی۔ کمزور افعال جو ہے وہ 3 حرفی میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ اور مزید 3 اگر ہم دیکھیں تو پہلا آیا ہوا ہے احاطہ، ہوا احاطہ یا احاطہ، تو ارادہ یریدو کون سا پیٹرن تھا یہ؟ اسلمہ، ارادہ احاطہ۔ ہم پہچانے یہ کیسے؟ دیکھیں ہم نے آگے جانا ہے کسی 5 میں 6 میں اور 7 میں، انشاءاللہ ہم جا کے پھر الٹیمیٹلی ڈائریکٹ قرآن سے پڑھ رہے ہوں گے، تو ہمارے سامنے کوئی بھی نیا لفظ آئے گا ہم اس کو پہلے پہچانیں گے۔ جیسے ہم نے یہاں پہچانا احاطت، تو ہم نے کہیں گے ارادت کی طرح ہے، تو ہوا ارادہ ہیا ارادت، تو اسی طرح ہے ہوا احاطہ ہیا احاطت۔ تو پہلا ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ کسی بھی نئے فعل کو دیکھ کر جو فعل اس سے ملتا جلتا ہم نے پڑھا ہے اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا ہے، احاطت ارادت کی طرح ہے۔ پھر جب یہ ہو جائے گا پھر ہم نے اگلا کام کرنا ہے کہ احاطت ارادت کی طرح ہے، اور ارادت ارادت میں سے آ رہا تھا، تو ارادہ کون سے پیٹرن کا تھا؟ اسلمہ سے تھا، علمہ سے تھا، حاسبہ سے تھا۔ تو پھر ہمیں پتہ چلے گا، ہم جب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہماری پریکٹس جب زیادہ ہوگی تو ہمیں خود بخود سے پتہ چلے گا کہ یہ احاطت ارادت کی طرح ہے، اور ارادت ارادہ سے، ارادہ اسلمہ سے، تو لہذا احاطت بھی اسلمہ ہی کا پیٹرن بنے گا۔ تو یہ بنے گا اسلمہ کے پیٹرن پر ہا واو تا مادے کے الفاظ، اور 6 چابیاں ہوں گی احاطہ، یحیطو، احط، اور جمع کیا آئے گی احط کی؟ احیطو یا احیطو، ارادہ سے آ رہا تھا ارادہ یریدو ارد، تو جمع کیا آتی تھی؟ اریدو، تو ایسے ہی احاطہ یحیطو احط، اور اس کی جمع آئے گی احیطو۔ 6 چابیاں احاطہ یحیطو احط، محیط، محاط، احاطہ۔ پھر سے احاطہ یحیطو احط، محیط، محاط، احاطہ۔ اور احاطہ کا معنی اس نے گھیر لیا، احاطہ کر لیا۔ محیط بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ اتنے اس پر محیط ہے، ان ساری چیزوں پر محیط ہے۔ اور آمنو، آمنہ کا ٹیبل تو ہم کر چکے ہیں، اسلمہ کا پیٹرن آمنہ یؤمنو آمن، مؤمن مؤمن ایمان، ٹھیک ہے۔ اور آمنہ کا معنی 2 طرح سے پڑھا تھا ہم نے، آمنہ کا معنی 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے، یاد ہے کسی 3 میں ہم نے پڑھا ہے آمنہ 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے، جو بتائے اس کے لیے انعام۔ دوسرا چلے تو معنی 2 میں بتا دیتا ہوں، ایک یہ ہے کہ وہ ایمان لایا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے امن دیا۔ پتہ کیسے چلے گا کہ کب ایمان والا معنی ہے اور کب امن دینے والا معنی ہے؟ جی جی، آمنہ کے ساتھ اگر با آ جائے تو پھر ایمان لانے والا معنی ہوگا، اور اگر آمنہ بغیر با کے ہوگا تو پھر وہ امن دینے والا معنی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ آمنہ کے ساتھ با اگر ہوگا تو آمنہ باللہ، آمنتو باللہ، تو پھر اس کا معنی ہوگا ایمان لانا، اور اگر آمنہ بغیر با کے ہو تو پھر اس کا معنی ہوگا امن دینا۔ الحمدللہ، پہلا حصہ مکمل ہوا۔ 11C کی گرامر ہماری QC4 کی بڑی انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ ابھی تک ہم صرف ٹیبلز دیکھ رہے تھے مذکر کے، اب ہم تھوڑا سا چینج کر سکتے ہیں۔ تو اس کورس 4 میں ہم نے جو پڑھنا ہے اس میں ہم جو پڑھ چکے ہیں، میرے اشاروں کو دیکھیں، ہم نے پڑھے ہیں مؤنث کے صیغے، مؤنث کے صیغے پڑھے ہیں ہم نے فعل میں، ٹھیک ہے۔ آگے چل کے ہم مزید اس میں پڑھیں گے 2 کے صیغے، مؤنث کے صیغے، 2 کے صیغے، اور ہم مجہول کے صیغے بھی پڑھیں گے۔ مجہول ہم ایک دفعہ پہلے پڑھ چکے ہیں، ویسے QC2 میں پڑھے آئے تھے،
پھر ہم نے کچھ اور سیغے پڑھنے ہیں. اس میں مکان کا اشارہ، ہم یہ مکان ایسا ہی ہوتا ہے نا اس طرح بنے ہوئے ہیں. مکان کا صیغہ صفت کہتے ہیں ایسے اسم کو جو کسی بھی انسان کے ساتھ ہمیشہ رہے. ہمیشہ رہنے والی چیز مطلب کیا ہے کہ یہ شہرت ہمیشہ کی ہے، جب تک یہ باقی ہے تو اس کا اشارہ یہاں پہ آئے گا صفت کے. مکان کے صیغے، صفت کے صیغے، اور اس کو تفضیل کہتے ہیں کہ صفت سے تھوڑی بڑھ کر، تو اس سے تھوڑا اوپر ہوگا. تفضیل کے صیغے اور مبالغہ اور زیادہ ہوگا، وہ اس سے بھی اوپر جائے گا مبالغہ کے صیغے. اور جمع تکسیر تو بس جمع تکسیر ہے، اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، لہذا اس کا کوئی اشارہ نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم پڑھیں گے مکان کے صیغے، صفت کے صیغے، تفضیل کے صیغے اور مبالغہ کے صیغے. ٹھیک ہے جی. آن لائن لوگوں کو میرے اشارے نظر آ رہے ہوں گے. آئیں گے مکان کے صیغے، صفت کے صیغے، تفضیل کے صیغے اور مبالغہ کے صیغے ہے. یہ انشاءاللہ ہم ابھی آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ اس سبق میں ہم نے یہ والا حصہ کور کرنا ہے. ہم یہ پڑھ چکے ہیں، یا ہونا کر چکے ہیں، ربنا بھی کر چکے ہیں اور فعالت بھی کر چکے ہیں. آج ہم نے کرنا ہے اسلامات یعنی مزید فی میں سے جو مؤنث کے الفاظ ہیں. پھر ہم نحو کے اسباب پڑھیں گے، فعل کے اندر آنے والی تبدیلیاں. ہم نے سمپل فعل پڑھا ہے کہ فعال سے یفعل آخر میں پیش ہوگی، لیکن کبھی وہ زبر کے ساتھ ہمیں نظر آئے گا، کبھی جزم کے ساتھ نظر آئے گا، کبھی نون کے ساتھ آئے گا، کبھی بغیر نون کے. تو یہ تبدیلیاں کیوں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں بھی ہم نے اسی کورس میں پڑھنی ہے انشاءاللہ. پچھلے سبق میں ہم نے جو پڑھا اس کا اعادہ کرنے، پہلے مذکر کی ضمیر ہے پھر مؤنث کی. جی ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن مؤنث. ہیا، ہن، انتی، انا، انتن، نحن. اور ربہ، ربہم، ربک، ربی، ربکم، ربنا مؤنث. ربہا، ربہن، ربکی، ربی، ربکن، ربنا. اور ایک ہم نے فعل پڑھا فعلا، ہم نے مذکر والا کیا ہوا تو ہم صرف مؤنث کریں گے. جی فعلت، فعلنا، فعلتی، فعلتو، فعلتن، فعلنا. تفعل، یفعلن، تفعلین، افعل، تفعلن، نفعل. افعلی، افعلن، لا تفعلی، لا تفعلن، فاعلہ، مفعولہ، فعل. فعل چونکہ مصدر دونوں میں ایک ہی طرح استعمال ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں فعل دونوں ہاتھ استعمال. یہ وہ ہے جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے. تو پہلی ضمیریں نسبتاً آسان تھیں. اس ٹیبل کو ایک مرتبہ پھر سے دوہرا لیں کیونکہ شاید کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو پچھلی کلاس میں نہیں تھے. جی فعلت، فعلنا، فعلتی، فعلتو، فعلتن، فعلنا. تفعل، یفعلن، تفعلین، افعل، تفعلن، نفعل. افعلی، افعلن، لا تفعلی، لا تفعلن، فاعلہ، مفعولہ، فعل. الحمدللہ کہ وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم نے پڑھا QC1 میں فتح، نصر، ضرب، سمع. قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی. فتح ورنہ اور فتح نصر ورنہ مار پڑے گی ضرب، اس لیے سن لو سمع. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہب، وعدہ، بلکہ کہا ہے زیادہ دوں گا، قال زیادہ. اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، ہدا. اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، ظن، ضل. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے امارا، سالا، قرأ، حمزہ والے افعال بھی پڑھے. یہ تھا QC1 اور یہ QC2. اور پھر ہم پڑھے QC3 میں ہم نے پڑھا تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علامہ، حاسبہ، اسلم. ٹھیک ہے. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اختلافہ، استغفار. اور پھر اس کے بعد مزید کیا پڑھا تھا؟ قرآن میں تدبر کیجئے اور آپس میں تدارس کیجئے. تدبر، تدارس، تاکہ بہتر ہو اللہ کی طرف انقلاب، انقلاب. یہ سارا ہم نے QC3 میں پڑھا.
یہ سارے ٹیبل ہم پڑھ چکے ہیں. علم، حاسب، اسلم، اختلف. پھر اتقا بھی پڑھا، اقامہ بھی پڑھا. علم کی طرح ہم نے ولّا، نادا. حاسب کی طرح اسلم کے پیٹرن پر اقامہ، القا، اضل، آمنا، آتا. یہ سارے ٹیبلز وہ ہیں جو ہم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو گیپ کی وجہ سے اگر ان ٹیبلز میں سے کچھ کچا ہو گیا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں جہاں یہ 6 چابیاں تو ہم دوہرا ہی رہے ہیں، آپ ساتھ ساتھ اس کو دوبارہ سے ریوائز کرتے رہیں تاکہ یہ ٹیبلز آپ کے پکے ہو جائیں. ریفرنس ٹیبلز ہیں چونکہ آگے چل کے جب آپ پڑھیں گے اور آپ کے سامنے کوئی بھی لفظ آئے گا تو آپ نے کسی نہ ان میں سے ہی کسی کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے. تو اگر یہ صحیح ہوں گے تو ریلیٹ کرنا آسان ہوگا. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. مزید فیہ افعال میں مؤنث کے صیغے کیسے بنیں گے؟ ہم ایک ٹیبل لیں گے اسلم کا. مذکر کے الفاظ کریں. اسلم، اسلم، اسلمت، اسلمت، اسلمتم، اسلمنا. یہ وہ ہے جو ہم کر چکے ہیں. مؤنث ہم ہوا اسلمہ سے ہی اسلمت پڑھ چکے ہیں تو باقی دیکھتے ہیں. اسلمت، اسلمنا. سمپل. اسی طرح فعلت، فعلنا. آخر میں ایک نون جو ہے ایڈ کر دی ہے. اسلمت، اسلمنا، اسلمتی، اسلمتو، اسلمتی، اسلمتو، اسلمتن، اسلمنا. پھر سے اسلمت، اسلمنا، اسلمتی، اسلمتو، اسلمتن، اسلمنا. اسلمت، اسلمنا، اسلمتی، اسلمتو، اسلمتن، اسلمنا. پھر سے کریں. اسلمت، اسلمنا، اسلمتی، اسلمتو، اسلمتن، اسلمنا. پھر سے. اسلمت، اسلمنا، اسلمتی، اسلمتو، اسلمتن، اسلمنا. ٹھیک. بول چال میں حل اسلمت، کیا اس نے حکم مانا؟ اسلمت ہوا اسلمہ اس مرد نے حکم مانا یا اسلمت اس عورت نے؟ تو حل اسلمت، کیا اس نے حکم مانا؟ اسی طرح جمع ہوگا تو سوال ہوگا حل اسلمنا، کیا ان سب نے حکم مانا؟ اور حل اسلمتی، کیا آپ نے حکم مانا؟ حل اسلمتن، کیا آپ سب نے حکم مانا؟ تو آپ سوالوں کا جواب دیں. حل اسلمت، نعم اسلمت. حل اسلمنا، حل اسلمتی، نعم اسلمتو. حل اسلمتن، نعم اسلمنا. پھر سے میں سوال دوہرا رہا ہوں، جواب دیں. حل اسلمت، حل اسلمنا، حل اسلمتی، حل اسلمتن، نعم اسلمنا. الحمدللہ. اب اس کو اللہ کے ساتھ حل اسلمت للہ، کیا مانا ہوگا؟ کیا اس نے اللہ کا حکم مانا یا کیا اس نے اللہ کی فرما برداری کی؟ تو حل اسلمت للہ، حل اسلمنا للہ، حل اسلمتی للہ، حل اسلمتن للہ. الحمدللہ. اسی سے مضارع بنائیں گے فعل مزید فی افعال. یہی ٹیبل اسلمہ کا اس کا مضارع جو بنے گا وہ یسلم سے یا تسلم. تو پہلے مذکر کریں. یسلم، یسلمون، تسلم، اسلم، تسلمون، نسلم. یہ مذکر تھا. مؤنث بنے گا تسلم، یسلمنا، تسلم، یسلمنا، تسلمین، اسلم، تسلمنا، نسلم، تسلم، یسلمنا، تسلمین، اسلم، تسلمنا، نسلم، تسلم، یسلمنا،
تسلمین تسلمین اسلمو اسلمو تسلمنا تسلمنا نسلمو. تو تسلمو کا معنی وہ حکم مانتی ہے یا مانے گی. یسلمنا آپ وہ سب حکم مانتی ہیں یا مانے گی. تسلمین آپ سب حکم آپ مانتی ہیں یا مانے گی. اسلمو میں مانتی ہوں.